بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ اپنے آخری لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ایک رزلٹ کارڈ بنا کے اس کے اندر پاس فیل نکالنا سکھایا تھا، اور آج جو میں لیکچر آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس میں میں آپ کو گریڈنگ کرنا سکھاؤں گا۔ آپ لوگ اکثر رزلٹ کارڈز وغیرہ دیکھتے ہیں اور ٹرانسکرپٹس دیکھتے ہیں، اس کے اوپر گریڈ نکلا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا ایف گریڈ ہے، ڈی گریڈ ہے، اے پلس ہے، یا آپ اوور آل گریڈنگ کیسے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جی ہمارے 1200 میں سے 750 نمبر ہیں تو ہمارا کون سا گریڈ بنے گا۔ اب ہم مینولی کیلکولیٹر کی مدد سے تو گریڈنگ نہیں کر سکتے۔ ایکسل کے اندر سب بڑی بہترین خصوصیت ہے کہ آپ گریڈنگ جو ہے وہ آٹو فارمولا کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ آپ لوگوں کے سامنے جو شیٹ بنی کھڑی ہے یہ وہی پرانی شیٹ ہے جس کے اندر میں نے آپ کو پاس فیل نکالنا سکھایا تھا آٹومیٹیکلی فارمولا کی مدد سے۔ یہ فارمولا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو پرسنٹیج بھی اسی شیٹ کے اندر نکالنا سکھایا تھا یہاں پہ، اور یہ اوور آل پرسنٹیج بھی آپ لوگوں کو یہ یہاں پہ سمری بنا کے میں نے دکھائی تھی۔ آج یہ میں نے ایک خانہ اس کے اندر کالم جو ہے اضافی ایڈ کر رکھا ہے، اس میں یہ گریڈنگ کا ہے۔ تو جب میں یہاں پہ مارکس لکھوں گا، فار ایگزامپل کہ میرے پارٹ 1 کے اتنے مارکس ہیں، پارٹ 2 کے اتنے مارکس ہیں، اور پریکٹیکل میں اتنے مارکس ہیں، تو یہ یہاں پہ اسی حساب سے آٹومیٹیکلی گریڈ بھی نکال دے گا۔ تو یہ میں نے پہلے سے فارمولہ لگا رکھا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور پھر میں دوبارہ فارمولہ لگا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اب باقی شیٹ تو آپ ساری ماشاءاللہ تگڑے وہ بنا لو گے۔ اب میں یہاں پہ اردو میں پارٹ 1 کے نمبر جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہوں، جیسے میں نے 20 لیے ہیں، تو 20 یہاں پہ دیکھیں نا، ایف گریڈ ہے، فیل ہے، اور پرسنٹیج بھی نکل آئی ہے۔ یہ اوور آل مارکس اوبٹینڈ بھی آ گئے ہیں، اور اوور آل پرسنٹیج بھی یہاں پر نکل آئی ہے۔ تو میں یہاں پہ مزید اس میں 60 نمبر ایڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ اوبٹینڈ نمبر جیسے ہی چینج ہوں گے یہ گریڈ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میں انٹر کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیں اے گریڈ آ گیا اور پاس بھی کر دیا ہے، اور 53% مارکس بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ گریڈ اے اس نے کیسے نکالا ہے، اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ جی اگر میرے 80 نمبر آ گئے ہیں تو میرا اے گریڈ ہے۔ میں کہتا ہوں جی مجھے تو مطلب 90 نمبر ملے ہیں یا 100 ملے ہیں، تو یہ دیکھیں اے پلس گریڈ اس نے کر دی ہے اور پاس کر دی ہے۔ تو یہ گریڈنگ میں نے تو نہیں نکالی، یہ آٹو نکال رہا ہے، تو یہ کلیے کی مدد سے کیسے نکالے گا، یہی میں نے آج آپ لوگوں کو سکھانا ہے۔ تو میں اس کو پہلے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس کلیے کو یہ جو لگا ہوا ہے، تاکہ میں آپ کو فریش لگا کے دکھاؤں، آپ کو سمجھ آئے۔ اس کے بعد یہ میں نے مارکس وغیرہ بھی سب کچھ میں نے یہ صاف کر دیا ہے۔ یہ میرا فارمولہ اوبٹینڈ والا لگا کھڑا ہے، پاس فیل والا بھی، پرسنٹیج والا بھی، یہ لگے رہنے دیں۔ میں یہاں پہ گریڈنگ والا فارمولہ دوبارہ لگاؤں گا۔ اب میں پہلے تو آپ کو گریڈ نکالنے کے لیے یہ ایک نیچے میں نے رف عمل کر رکھا ہے، اس کو میں پہلے کروں گا۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا ہے عزیز طلبہ، اس کا فارمولے کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایک رف عمل کر رکھا ہے، اس سے آپ کو سمجھنے میں بہتری ہوگی۔ تو میں اس کو کہتا ہوں جی کہ 90 سے 100 کے درمیان اگر میں کسی بھی سبجیکٹ، یہ جو فار ایگزامپل اردو پڑھا ہے، تو ان میں اگر میں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، یہ جو سارے میرے 8 کے 8 سبجیکٹ پڑھے ہیں، ان میں اگر کسی سبجیکٹ کے اندر 90 سے لے کر 100 کے درمیان مارکس لوں حاصل کردہ، تو یہاں پہ جو گریڈ ہے وہ اے پلس بن کے آ جائے۔ یہ میں نے خود لکھ رکھے ہیں پہلے، یہ مطلب یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر میں کہتا ہوں کہ 80 اور 90 کے درمیان میرے نمبر کسی سبجیکٹ میں آئے تو اے گریڈ ہو، اگر 70 سے 80 کے درمیان آئے تو بی ہو، 60 سے 70 کے درمیان آئے تو سی ہو، 50 سے 60 کے درمیان آئے تو ڈی گریڈ ہو، اور 50 سے کم ہو تو ایف گریڈ ہو، مطلب کہ میں فیل شمار قرار دیا جاؤں۔ اچھا، اب میں یہاں پہ، اب اس کو تو نہیں پتہ کہ میں کس سبجیکٹ میں کتنے مارکس لے رہا ہوں، تو یہاں پہ جب اوبٹینڈ بن کے نمبر آئیں گے اسی کو دیکھ کے وہ گریڈ لگا دے گا۔ تو اس کو یہ مارکس اوبٹینڈ کو کیسے دیکھے گا، آپ یہاں کلیہ لگائیں گے کہ جی اگر میرے حاصل کردہ نمبر اتنے ہوں، یعنی کہ اتنے سے لے کر اتنے تک، تو آپ مجھے فلاں گریڈ دے دیا کرو۔ مثلا میں اب آپ کو ایکسل کی زبان میں یوں سادہ سمجھاؤں کہ اگر میں یہاں پہ کلیہ لگاؤں تو میں اس کو کہوں گا کہ جی اگر یہ جو میرے سامنے حاصل کردہ نمبر اردو والے یہاں پہ میرے بنیں گے، یہ تو میں یہاں لکھوں گا تو آٹو ہی بن کے آ جائیں گے نا، جتنے پارٹ 1 2 میں لوں گا اور پریکٹیکل میں تو یہاں اوبٹینڈ تو آٹو کر دے گا۔ یہ دیکھیں جیسے 10 10
اور یہ دیکھیں انٹر کرتا ہوں تو یہ 20 آ گئے. تو اب یہ والا یہاں جو کلیہ لگا کھڑا ہوگا گریڈ والا، وہ دیکھ کے اس نمبروں کو فیصلہ کرے گا کہ آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے، مطلب کون سا گریڈ بنتا ہے. تو اب کلیہ لگائیں گے کیسے تاکہ وہ اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کا کون سا حق بنتا ہے، کون سا گریڈ آپ جو ہے گین کر رہے ہو. تو میں یہاں کلیہ لگانے لگا ہوں. عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں کو پاس فیل کرنے والا جو کلیہ بتایا تھا سیم وہی کلیہ ہے، بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کے اندر. تو کیسے ڈیفرنس ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے لکھ رہا ہوں ایکول ٹو. ٹھیک ہو گیا جی. ایکول ٹو اگر مطلب ایف، چھوٹی بریکٹ شروع، میرے حاصل کردہ نمبر یہ جو پڑے ہیں یہ والے، کنٹرول دبا کے اس پہ کلک کروں گا. اب یہاں پہ میں نے ڈالنا ہے ایکول ٹو، پھر ایکول ٹو ڈال کے اور کہنا ہے بڑے ہوں. یہ نشان آپ کو پتہ ہے کہاں پہ پڑا ہے کی بورڈ کے اوپر، یہ ایم کے بٹنوں کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، چھوٹا بٹن ایم اور این کے ساتھ اپوزٹ پڑے ہیں یہ. اگر میرے حاصل کردہ نمبر جو یہ K7 مطلب کہ یہاں پہ یہ میں نے کلک کیا تو رینج آٹو آ گئی ہے K7 کی، بڑے ہوں کتنے سے، تو اب اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جی 90 سے بڑے ہوں. تو یہاں پہ آپ نے وہی اماؤنٹ لکھ دینی ہے 90 سے بڑے ہوں. تو کاما ڈال کے یہ نیچے والا کاما، پھر انورٹڈ کاما اوپر ڈالنے، یہ ڈبل کٹھے ڈالنے، شفٹ پریس کر کے ایل سے اگلا بٹن یہ ہے انٹر کے ساتھ ہی پڑا ہوتا ہے وہاں پہ یہ پڑھیں. انٹر والے بٹن کے ساتھ والا بٹن، ایک ایل والا بٹن پڑا ہے نا، اس سے آگے کالم ہے اور اسے اگلا جو پڑا ہے بٹن اس میں یہ دونوں کٹھے ہیں. یہ خیال کرنا ہے کہ یوں ایک ایک نہیں لگانا، یوں اس طرح کٹھے لگانے ہیں، مطلب شفٹ دبا کے یہی بٹن دبائیں گے دونوں کٹھے لگ جائیں گے. تو اگر میرے حاصل کردہ نمبر جو K7 میں پڑے تھے وہ بڑے ہیں 90 سے، تو کون سا گریڈ آ جائے یہ میں نے نیچے بتایا ہوا ہے اس کو کہ A+ گریڈ آ جائے. جیسے آپ نے لکھا تھا کہ میرے حاصل کردہ نمبر اتنے ہوں تو میں پاس ہو جاؤں یا فیل، سیم وہی طریقہ ہے، بس صرف ایکول ٹو ڈالنا ہے پہلے اور یہ بڑے ہے سے پہلے اور رقم دے دینی ہے اس کو کہ 90 سے بڑے ہیں، تو کاما ڈال کے انورٹڈ کاما میں وہ لکھ دے A+ گریڈ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے انورٹڈ کام میں سیم اسی طرح بند کر دینے. پھر آپ نے یہاں پہ نیچے والا کاما لگانا ہے، جیسے یہ میں نے کاما لگایا ہے. اب کاما لگانے کے بعد اب اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے جی، اگلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایف لکھنا ہے، ایکول ٹو نہیں ڈالنا، صرف ایف ڈال دیں. یہ میں نے ایف لکھ دی ہے. اس کے بعد آپ نے سیم اسی طرح چھوٹی بریکٹ ڈالنی ہے، جیسے یہ میں نے چھوٹی بریکٹ ڈالی ہے جی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیم وہی رینج دینی ہے جو آپ کی K7 مطلب جو آپ کے حاصل کردہ نمبر ہے. میں وہی K7 لکھنے لگا ہوں، میں نے K7 لکھ دی ہیں. پھر ایکول ٹو ڈالنا ہے، سیم جیسے پہلے فارمولہ ڈالا ہے آپ نے، تو بڑا ہے کر دینا ہے. اس کے بعد بڑا ہے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، کون سی رقم لکھنی ہے، یہ والی کہ 80 سے بڑے ہوں. تو میرا کون پہلے 90 سے بڑا کہا تھا نا A+، اب میں کہہ رہا ہوں 80 سے بڑے ہوں، تو 80 لکھ دی ہے. اور اب کیا کرنا ہے، کاما ڈالنا ہے، یہ نیچے والا کاما. پچھلا کلیہ دیکھیں نا، یہ اسی کو نقل کرتے جانا ہے، بس صرف رقم ہی چینج کرنی ہے. 90 سے بڑا ہو تو A+، اب 80 سے بڑا ہو پھر 70 لکھوں گا، اسی طرح ترتیب میں چلتا جاؤں گا. 80 سے جو ہے وہ بڑی ہو رقم تو کون سا گریڈ آ جائے، میرا A گریڈ آ جائے، یہ میں نے A لکھ دیا. اب پھر کاما ڈالنا ہے اسی طرح، پھر اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے کہ اگر میرے حاصل کردہ نمبر جو کہ پڑے ہیں K7 کے اندر ایکول ٹو بڑے ہوں کتنے کے، 70 کے. پہلے میں نے 80 لکھا تھا، اب میں 70 لکھنے لگا ہوں. 70 سے بڑے ہوں تو کاما ڈال کے کون سا گریڈ ڈال دے جی. اب 70 والے کو میں نے یہ دیکھے نا نیچے کہا ہوا ہے 70 سے 80 تو B گریڈ ہو، تو میں یہاں پہ B گریڈ لکھنے لگا ہوں. یہ میں نے B لکھ دیا ہے. پھر کامے انورٹڈ بند کر دیے. پھر کاما لگانا ہے. یہ کلیہ اسی طرح آگے پڑھاتے جانا ہے کٹھا، آخر میں ایک ہی مرتبہ انٹر کرنا ہے. پھر کاما ڈال کے میں کلیہ لگا رہا ہوں. اگر ہماری رقم جو پڑی ہے وہی K7 میں، K7 میں نے لکھ دی ہے، ایکول ٹو بڑی ہے کتنے کے جی. اب پہلے 70 تک پہنچ گیا ہوں نا، اب 60 لکھ رہا ہوں یہ والا کہ 60 سے بڑی ہے تو کاما ڈال کے کون سا گریڈ ڈال دے. اب 60 والے کا میں نے کہا ہوا ہے C گریڈ ڈال دے، یہ C میں نے لکھ دی ہے. پھر کاما ڈالا ہے. پھر اسی طرح اگلا ہنسا 50 میں آ جانا ہے کہ اگر ہماری رقم جو پڑی ہے K7 کے اندر وہ ایکول ٹو بڑی ہے کتنے کے، 50 کے، تو 50 لکھ دی ہے.
پھر انورٹڈ کاماز اور 50 یہاں پہ پہلے کاما لگانا ہے، یہ کاما، پھر انورٹڈ کاما. آپ ادھر نگاہ نہ رکھیں، بے شک ادھر دیکھیں، یہ اوپر کلیہ چل رہا ہے تو اس میں یہ سیدھی لائن میں چل رہا ہے نا، بہتر سمجھ آ رہی ہوگی. کہ آپ یہاں کلک کر کے بھی لکھ سکتے ہو، ادھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فارمولہ بار اسپیشل اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر ہماری رقم جو پڑی ہے K7 کے اندر وہ بڑی ہے 50 سے، تو یہ 50 نیچے میں نے رف عمل کر رکھا تھا، 50 سے بڑی ہو تو کون سا گریڈ ہو؟ ڈی گریڈ ہو. تو یہ آپ نے انورٹڈ کاماز کے اندر یوں یہ ڈی گریڈ اس طرح کر دینا ہے. پھر کاما لگانا ہے. اب یہاں تھوڑا سا توجہ آپ نے کرنی ہے کہ اگر ہماری رقم جو پڑی ہے یہ چھوٹی ہوگی اب 50 سے، تو اس کو ہم فیل قرار دیں گے ایف گریڈ. تو یہاں پہ میں اب کاما ڈال کے لکھ رہا ہوں، اگر ہماری رقم جو پڑی ہے K7 کے اندر وہ ایکول ٹو، اب میں نے اس کا منہ ادھر رکھنا ہے کہ چھوٹی ہے، دیکھیں نا پہلے تو ادھر رکھتا ہوں نا، یہی والا بڑا ہے، اب میں نے اس کا منہ ادھر کر دیا کہ چھوٹی ہے کتنے کے 50 کے. تو کاما ڈال کے آپ نے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھ دینا ہے کہ ایف گریڈ ہو، اور چھوٹی بریکٹ بے شک بند نہ کریں، 2 مرتبہ انٹر کر دیں گے، 1 مرتبہ انٹر پھر انٹر، تو یہ گریڈ آٹومیٹیکلی لگ جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کلیے کو یوں کونے سے پکڑنا ہے اور نیچے ڈریگ کر دینا ہے، یہ سب پہ لگ جائے گا. اب چونکہ 0 مارکس ہیں، 50 سے کم ہے، تو سب کا ایف گریڈ کھڑا ہے. تو میں اب یہاں ٹیسٹ کے طور پر کوئی نمبر دیتا ہوں اور پھر آپ نے ان کے ساتھ میچ کرنے ہیں. یہ جو میں نے بنا رکھے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ یہ جس طرح میں ادھر نمبر لکھتا ہوں اگر اتنے حاصل کردہ آتے ہیں تو کیا واقعی یہی گریڈ نکلتا ہے یا نہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں جی کہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 60 سے لے کر 65 کے درمیان میں نمبر لے لیتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں، 30 پارٹ 1 میں لے لیتا ہوں اور 32 جو ہے وہ میں پارٹ 2 میں لے لیتا ہوں. اب 30 اور 32 کتنے بنیں گے؟ یہاں پہ اوبٹین نکل آئیں گے، یہاں پہ اوبٹین کے مطابق یہ گریڈ دے گا. دیکھنا انٹر کر رہا ہوں تو 62 نمبر بنے ہیں. 62 میں اس نے پاس بھی کر دی اور گریڈ سی نکال دی ہے. تو ادھر میچ کریں کیا واقعی سی بنتا ہے. یہ آپ نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ 60 اور 70 کے درمیان مارکس ہوں تو سی گریڈ آ جائے. تو یہ آپ کا کلیہ بالکل اوکے ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں جی کہ فار ایگزامپل میں 80 اور 90 کے درمیان نمبر لیتا ہوں تو کیا یہ اے پلس، ادھر کہیں میں کر دیتا ہوں فزکس میں لکھ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی 50 اور 31 نمبر. اب یہ کتنے بن گئے؟ 81. 81 کا اس نے دیکھو کون سا گریڈ نکال دی ہے، اے پاس بھی کر دی ہے، پرسنٹیج بھی نکال دی ہے. تو میں اب یہاں پہ 90 سے 95 مارکس لیتا ہوں، جیسے میں 90 اور ادھر جو 2 نمبر لے لیے. اب یہ دیکھیں 92 بن گئے. تو آپ نے 90 اور 100 کے درمیان نمبر کا کہا ہوا ہے کہ اے پلس گریڈ آنا چاہیے. تو کیا واقعی اس نے اے پلس لگایا ہے نا؟ تو یہ آپ کے کلیے اب آٹو کام کریں گے. اب آپ نے یہاں پہ جتنی رینج دیتے جائیں اسی حساب سے یہ دیکھیں نا گریڈ نکالتا جائے گا. یہ دیکھیں سی ڈی ایف اے جس حساب سے جتنا، اب فار ایگزامپل 50 سے کم ہے تو اس کو دیکھو نا فیل قرار دی ہے اور ایف گریڈ کھڑا ہے. تو اس کو بھی میں پاس کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں 60 لکھ کے انٹر کی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی پاس ہو گئے. اب ادھر سے میں مارکس ڈیلیٹ کرتا ہوں، سب کو دیکھو فیل بھی کر دے گا اور گریڈ بھی ایف کر دے گا. تو یہ گریڈنگ تھی. امید ہے اب آپ نے اس کو سیکھ لیا ہوگا. اب آپ نے آپ کے ذمہ ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا سا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیں اوور آل گریڈ نکال کے دکھانا ہے کہ جی 1050 میں سے ہم نے 700 نمبر لیے ہیں، اوور آل گریڈ کیسے بنے گا. تو گریڈنگ آپ نے یہاں پہ پہلے اسی طرح جیسے میں نے بنائی ہے یہ آپ نے تقسیم کر لینی ہے. میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں، سمجھو ایک قسم کی چھوٹی موٹی آپ کو نقل دے دیتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہو جی کہ 700 سے لے کر 800 کے درمیان حاصل کردہ نمبر آئیں تو اے پلس ہو. اگر 500 سے لے کر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 700 کے درمیان نمبر آئیں تو اے گریڈ ہو. اور اگر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 300 سے لے کر 500 کے درمیان نمبر آئیں تو میرا بی گریڈ ہو. بس یہ 3 گریڈ آپ نے نکال کے اوور آل یہاں پہ کھانا بنانا ہے اور یہاں اوور آل گریڈ نکال کے دکھانا ہے. تو اب آپ یہ اس کی پریکٹس کریں. بہت بہت شکریہ جی.